حاضری دو، ان سے دین کی بات کو سیکھو، ان سے دین کی باتوں کو سنو، اور اگر یہ بھی تمہارے اندر کیفیت نہیں تو کم از کم سب سے مین چیز یہ پیدا کر لو کہ علماء سے، طلباء سے محبت کرنا سیکھ جاؤ۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ او محبن، یا یہ کہ تم ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، یہ چیزیں اپنے اندر ضرور پیدا کر لو۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ 4 چیزیں۔ یا تو خود عالم دین بن جاؤ، عالم دین اگر نہیں بن سکے تو طالب علم بن جاؤ، طالب علم بھی نہیں بن سکے، یہ بھی آپ کی قسمت میں اگر نہیں ہوا تو کم از کم عالم دین سے، طالب علم سے ان کی باتوں کے سننے والے بن جاؤ۔ اگر یہ بھی چیز نہیں میسر ہوئی تو کم از کم اتنا تو ضرور کر لو کہ ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، عالم دین سے، طالب علم سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اگر یہ خصوصیت پیدا کر لو گے، ان کی محبت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب، بہت اچھا پیغام۔ 4 چیزیں ہوئی، یا تو عالم دین بن جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ، یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، یا ان کی کم از کم باتیں سننے والے ضرور بن جاؤ۔ آقا فرماتے فلا تکن الخامس، 5واں مت بننا۔ ان 4 میں سے کوئی ایک صفت، کوئی نہ کوئی ایک کمال اپنے اندر ضرور پیدا کرو۔ 4 میں سے عالم دین بنو، طالب علم بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، یا ایک ان کی باتیں سننے والے بن جاؤ۔ آقا فرماتے ہیں، کسی ایرے غیرے کے دنیا کے کسی انسان کا یہ قول نہیں ہے، آقا فرماتے فلا تکن الخامس، 5واں مت بننا۔ اگر تم 5واں بن گئے تو آقا فرماتے تو ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں، اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے اور اچھے اعمال کرنا سیکھ جائیں۔ 29واں پارہ ہے سورہ ملک شریف کی آیت کریمہ ہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ ذات جس نے موت و زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ اے بچے کیوں پیدا کیا؟ اللہ فرماتا ہے لیبلوکم، موت و زندگی کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے۔ کس بات کا امتحان لے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہے، تم میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہے۔ تو عمل کی آزمائش، عمل کو پرکھنے کے لیے، عمل کے جائزہ کے لیے اللہ رب العزت نے موت و زندگی کو پیدا کیا۔ تو دنیا کے اندر ہمارا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور اچھے اعمال کب کریں گے؟ علماء کی خدمت میں بیٹھیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت، شاعر اسلام ضیاء الدین فیضی شاہجہان پوری، استاد محترم شمس الحق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو جب خود ہمارے اور آپ کے اندر اتنا علم نہیں ہے تو علماء کے پاس بیٹھیں گے، انشاءاللہ ان سے مجھے علم ملے گا۔ جب آپ کو علم ملے گا تو آپ اس علم کے ذریعے سے اچھے اعمال کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک خوبی پیدا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لہذا آپ یا تو خود عالم دین بنیے، یا طالب علم بنیے، یا ان سے محبت کرنے والے بنیے، یا ان کی باتیں سننے والے بن جائیے۔ 5واں بننے کی کوشش مت کرنا۔ اور ایک بات، یہ آج کا جلسہ
आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की विलादत के ताल्लुक से। इस निस्बत से भी एक बात आपको बता दें, आपने उलमा से आला हज़रत का वो शेर सुना होगा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जो न थे, कौन? वो जो न थे तो कुछ न था, कौन नहीं थे? आका बोलिए, हमारे तुम्हारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम, वो जो न थे तो कुछ न था, एक हदीस पाक का मफहूम है। और वो जो न हो तो कुछ न हो। बहुत अच्छा, बहुत। वो जान है दो जहान की, वो जान है दो जहान की, जो जान नहीं तो जहान नहीं। वाह, बहुत अच्छा। दोनों जहान की जान कौन है? हमारे तुम्हारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम। मेराज शरीफ की रात जान कैसे, आपको एक इशारा करके बता दें। मेराज शरीफ की रात हमारे तुम्हारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब आसमानों की सैर करने के लिए तशरीफ ले गए, मक्का से बैतुल मुक़द्दस मुल्क शाम का सफर, वहां पर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम सब बस्ता थे, उनको नमाज पढ़ाई। उसके बाद आपने आसमानों की सैर की, अल्लाह की बारगाह में आपकी हाजिरी हुई और सारी चीजों की मुलाकात हुई। यके बाद दीगर हर एक आसमान पर कहीं मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो रही है, कहीं इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो रही है। और उसके बाद अल्लाह की बारगाह से जब हमारे तुम्हारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को नमाज का तोहफा मिला, वो भी वाक़या आपने सुना होगा कि जब नमाज का तोहफा मिला तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो इन्होंने कहा कि आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। तो इस तरीके से आपने 9 बार का चक्कर लगाया। गर्ज के मेराज शरीफ के अंदर काफी तवील अरसे का आपने सफर किया। और आपने ये भी सुना होगा, कुंडी भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। कुंडी भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा पैगाम, लाजवाब। इतना तवील सफर आपने कर लिया और आपके दरवाजे की कुंडी भी हिलती रही, आपका बिस्तर भी गर्म रहा। तो इतना तवील सफर करने के बाद अक्ल ये बावर नहीं करती, यकीन नहीं करती है कि इतना तवील सफर करने के बाद बिस्तर कैसे गर्म रहा होगा, कुंडी कैसे हिलती रही होगी। तो उलमा ने बयान फरमाया, चूंकि आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम दोनों जहान की जान है। बेशक, बहुत अच्छा। जब जिस्म के अंदर से जान निकल जाती है तो पूरा का पूरा जिस्म जब बेजान हो जाता है तो जमीन के ऊपर पड़ा रहता है, न हाथों पैर के अंदर हरकत होती है, न उसके दीगर आज़ा के अंदर हरकत होती है। क्यों? इसलिए कि जान उसके अंदर से निकल गई। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे तुम्हारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को इस जहान से अपनी बारगाह में बुलाया तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस दुनिया से तशरीफ लेकर के आसमानों पे गए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निज़ामे कायनात को उसकी जगह पर बिल्कुल रोक दिया, निज़ामे कायनात को रोक दिया, वक्त को रोक दिया। वक्त की जो घड़ी की सुई थी वो अपनी जगह पर ठहर गई। जैसे बिला तशबीह तमसील आपने दीवार पर घड़ी को लगा हुआ देखा होगा। एक दीवार पर लगी हुई घड़ी के अंदर से आप 10:05 पर उसकी सेल को निकाल लें तो घड़ी क्या होगी कि 10:05 पे जहां पर सुई रुकी हुई है आप आधा घंटा तक सेल न डालें, क्या घड़ी आगे बढ़ेगी? घड़ी अपनी जगह पर रुकी रहेगी, उसकी सुई अपनी जगह पर ठहरी रहेगी, लेकिन वक्त गुजरता रहेगा।
لیکن سوئی اپنی جگہ سے نہیں چل سکتی. وہی آدھا گھنٹے کے بعد جب آپ اس کے اندر سیل ڈالیں گے تو گھڑی کی سوئی وہیں سے چلنا شروع کر دے گی. ایسے بلا تشبیہ و تمثیل جب ہمارے تمہارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا سے اس جہان سے اللہ کی بارگاہ میں آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے پورے نظام کائنات کو اس کی جگہ پر روک دیا. گھڑی کی سیل کی طرح سے بلا تشبیہ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے پورا نظام کائنات اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا. جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے واپسی میں تو پھر نظام کائنات اسی طریقے سے چلنے لگا. اس لیے کنڈی کو ہلتا ہوا چھوڑ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا سے گئے تھے. بستر گرم تھا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آسمانوں کی سفر کرنے کے لیے گئے تھے. جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے تو بستر کو کنڈی کو اسی حال میں سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان اولیاء کرام، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے دو جہان کی، جو جان نہیں تو جہاں نہیں، سارا جہان بیکار ہے. بیکار. ہم سب اسی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ماننے والے ہیں، انہی کی امت میں ہیں، انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں. اب ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں آنے کے بعد شب و روز صبح و شام ہماری اور آپ کی خیر خواہی میں، ہماری اور آپ کی محبت میں پوری رات جاگا کرتے تھے، پوری رات قیام کرتے تھے، پوری رات رو رو کر کے ہمارے تمہارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم گزارتے تھے. تمہارے ہی لیے تھا اے گنہگارو سیاہ کارو، تمہارے ہی لیے تھا اے گنہگارو سیاہ کارو، وہ شب بھر جاگنا اور صبح تک رونا محمد کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے تمہارے لیے پوری شب پوری رات رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے قیام میں پوری رات گزار دیتے تھے. 29واں پارہ ہے سورہ مزمل شریف. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اللہ رب العزت نے فرمایا اے مزمل والے، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں اپنی امت کے لیے؟ آپ پوری رات نمازوں میں کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ پوری رات آپ کیوں گریہ وزاری کرتے ہیں؟ آپ کے پائے مبارک میں ورم آ جاتا تھا، آپ کی پنڈلی مبارک سوج جاتی تھی. اللہ کو رحم آ گیا، اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے خود ارشاد فرمایا قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو قیام کیجئے، آپ رات کو کھڑے ہو کر کے میری بارگاہ میں عبادت کیجئے، الا قلیلا، مگر تھوڑی کیجئے، اتنا زیادہ مشقت مت اٹھائیے. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ہمارے تمہارے آقا علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے. نصفہ، یا تو آپ جو قیام کرتے پوری رات اس کا آدھا کر دیجئے، اب انقص منہ قلیلا، یا اس سے بھی کچھ کم کر دیجئے. تو اللہ کو رحم آ گیا. مگر ہمارے تمہارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہماری اور آپ کی محبت میں پوری رات گریہ وزاری کرتے تھے، پوری رات روتے رہتے تھے، اپنی امت کے گنہگاروں کو یاد کرتے تھے. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا، وہ قیامت کا دن 29واں پارہ ہے سورہ نوح کی آیت کریمہ ہے. کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ قیامت کا دن جس کی مقدار 50,000 برس کے برابر ہوگی. اس دن آپ نے علماء سے سنا ہوگا، بارہا سنتے رہتے ہوں گے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا،
نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا، نہ دوست دوست کے کام آئے گا، نہ ماں بیٹی کے کام آئے گی۔ کیوں نہیں کام آئے گی؟ چونکہ اتنی پریشانی کا عالم ہوگا، آدمی اپنی پریشانی میں اتنا زیادہ بے چین و بے قرار ہوگا کہ اس کو فرصت ہی نہیں ہوگی دوسرے کی طرف دیکھنے کی، مگر ہمارے تمہارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی ہوگی۔ کل قیامت کا دن بھی وہ ہمارے تمہارے لیے کبھی حوض کوثر پر دوڑ کر کے اپنی امتیوں کو جام کوثر پلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔